نگاری کو اردو ادب کے صنف میں قدیم روایت کا اہم شاہکار تسلیم کیا گیا ہے، جس کی اہمیت و افادیت ہر دور اور ہر زمانے میں رہی ہے۔ خطوط، جسے آدھی ملاقات کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے، خطوط اپنے عہد کی تاریخ کا سب سے معتبر اور مسلم ثبوت سمجھا جاتا ہے، جس کی تاریخ کے پردے سے جھانک کر کئی ادوار دیکھے جا سکتے ہیں۔ مگر آج کے ٹیکنالوجی کے برق رفتار زمانہ اور ترقی یافتہ دور میں خطوط نگاری کا رواج تقریباً ختم ہونے کے دہانے پر ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر سمیت متعدد ایسے ڈیجیٹل ذرائع ہیں جس کے وجود میں آنے سے خط لکھنے اور بھیجنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سیاسی رہنما اس قدیم روایت کی پاسداری کی جد و جہد کر رہا ہو تو یقیناً یہ بات جہاں ایک طرف قابل ستائش ہے تو وہیں دوسری جانب حیران کن بھی ہے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور کٹھیار ضلع کے کدوا سے رکن اسمبلی شکیل احمد خان خطوط نویسی کی معدوم ہوتی ہوئی اس روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا صنف خطوط نگاری کے بجھتے چراغ کو روشن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اردو جو سماج ہے، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میری مادری زبان اردو ہے، وہ سستی اور کاہلی کے شکار ہے۔ اگر وہ سستی دکھائیں گے اس زبان کے تعلق سے رسم راہ نبھانے کے لیے، یا کہیں کوئی رکن بن جائیں یا کوئی پدوی مل جائے، اس کے لیے تو اردو کی بات کرتے ہیں، لیکن اردو عوام کے طور پر عوامی زبان ہے، لیکن وہ عوامی زبان اسکول میں پڑھانے کا ذریعہ بھی بنے، وہ اصل بات ہے، اور وہ اصل میں آئینی حقوق ہے۔ وہ ایک جمہوری لڑائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اردو کی لڑائی ایک جمہوری لڑائی ہے۔ اس کو پانے کے لیے، اردو زبان کو دستیاب کرنے کے لیے، ہماری نئی نسلوں میں اردو زبان آ جائے، اسکول میں ہوگا تو ایک سبجیکٹ کے طور پر اردو پڑھائی جائے گی۔ دوسرے سبجیکٹس نئے آ گئے ہیں، فارن لینگویج کے سبجیکٹس آ گئے ہیں آج کے دن میں، تو اردو کی افادیت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو بحیث سبجیکٹ کے اس کے ٹیچر کے ساتھ ہر اسکول میں لانا پڑے گا۔ تو یہ کوشش ضروری ہے۔ یہ کوشش ان لوگوں کی طرف سے میں نہیں دیکھتا جو اردو کا دم تو ضرور بھرتے ہیں، اردو کے نام نہاد لینے والے نام ہوتے ہیں، لیکن کوشش اگر ہوتی تو اردو رسم الخط میں چٹھی لکھ دیتے، وہ بھی نہیں کرتے۔ شکیل احمد خان زمانہ طالب علمی سے ہی اردو زبان میں اپنے والدین، دوست و احباب سے خط و کتابت کرتے آ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا اثر ان کے دوست و احباب پر تو پڑا، مگر آج بھی بدستور یہ سلسلہ وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مادری زبان ہے اور زبان سے عشق ہے، اور زبان میں ہماری تہذیب پلتی ہے، ہماری میراث ہے، ہماری پوری وراثت ہے، ہمارا لکھا ہوا ہے، ہماری کہانیاں ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہمارا سب کچھ اس میں، ہمارا پورا اثاثہ ہے، پورا ورثہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ہم تو یہاں تک تلفظ پہ بھی دھیان دیتے ہیں۔ کوئی میرے گھر میں خراب بولے تو میں ترنت ڈانٹتا ہوں کہ خراب بولیے، کوئی غلط بولے تو میں کہتا ہوں غلط بولیے، تو اچھے تلفظ کے ساتھ اس کا استعمال ہو، تو وہ تو بچپن سے سکھایا جاتا۔ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے بچے جن پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے گئے وہاں اردو کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اسی کے لیے تو مجھے تکلیف ہے کہ اسکولوں میں جہاں بچے جاتے ہیں بحیثیت سبجیکٹ کے اردو ہے، وہاں ہندی ہے، انگریزی ہے، سنسکرت ہے، جرمن ہے، جاپنیز ہے، دوسری زبانیں ہیں، لیکن اردو جو اس کی مادری زبان ہے اس کا انتظام نہیں ہے۔ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، تو خود سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ شکیل احمد خان رکن اسمبلی بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑا۔ آج بھی کئی مسائل پر حکومت کو توجہ دلانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے لے کر دیگر وزراء اور محکموں سے اردو میں ہی خط و کتابت کرتے ہیں، مگر افسوس کہ ان کے اردو میں بھیجے گئے خطوط کا جواب وزیر اعلیٰ یا کسی وزراء کی جانب سے آج تک نہیں دیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ شکیل احمد خان نے اردو کی ترقی، اقلیتوں کے موجودہ مسائل پر مختلف جماعتوں کے مسلم رہنماؤں اور اردو اداروں کو بھی اردو زبان میں کئی خطوط ارسال کیے، مگر ان مسلم رہنماؤں یا اداروں کی جانب سے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کے خط کا کوئی جواب ان تک پہنچا۔ وہ مایوسی تو چاروں طرف سے ہوتی ہے، اور اردو چونکہ سب کی زبان ہے، اس کو مسلم اور ہندو میں قید کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زبان ہے، جیسے میتھلی زبان ہے، بھوجپوری زبان ہے، انگریزی زبان ہے، ہندی زبان ہے، سنسکرت زبان ہے، بنگلہ ہے، اڑیا ہے، کنڑ ہے، تو یہ ساری زبانیں ہیں۔ تو اسی طرح سے اردو زبان ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور بہار کی اور اتر پردیش کی تو بڑی آبادی اس کو پڑھنا چاہتی ہے۔ آبادی کا اتنا بڑا حصہ پڑھنا چاہتی ہو
اور ٹیچر کے اساتذہ کے انتظام نہ ہو، پڑھنے کے نظم و نسق نہ ہو، تو یہ تکلیف دہ بات ہے. تو تکلیف تو چاروں طرف سے ہوگی. شکیل احمد خان ان تمام خطوط کا عکس بحفاظت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جس سے اردو کے تئیں ان کی دردمندی اور فکر ظاہر ہوتی ہے. دسیوں خطوط، کوئی ایسے منسٹر اور منسٹری نہیں ہے، یہاں تک کہ ہر ضلع انتظامیہ کو، کلکٹر کو بھی میں نے چٹھی لکھی کہ آپ اردو سے دوسری سرکاری زبان ہے تو اپنے نام کے تختی کے میں اردو لکھیے. تو یہ سب ہم نے کوشش کی، لیکن مجھے تعجب اور افسوس ہے کہ میرے اردو رسم الخط میں لکھے ہوئے خطوط کے جواب اردو رسم الخط میں نہیں آئے. اچھا، یہ ان لوگوں نے بھی نہیں دیا جو یہ دم بھرتے ہیں کہ ان کی مادری زبان اردو ہے. کئی بار ایسا بھی ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پچھلے 3 سال پہلے حکومت تھوڑی سی شرمائی یا تھوڑا سا ان کو احساس ہوا. مجھ سے پوچھا گیا کہ ارے آپ کو اردو خط کا جواب ہم کیسے دیں گے، ہم تو اردو جانتے نہیں ہیں. تو ہم نے کہا اردو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مترجم رکھ لیجئے. میرے خط کا یا کوئی بھی خطوط اس طرح کے آتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی ڈاکومنٹ اردو میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ کر لیجئے اور پھر اسی طرح سے بھیج دیجئے. تو ابھی 1700 سیٹ کی بحالی بڑی مشکل سے نکلی ہے. اب وہ رزلٹ کب آئے گا ہمیں اس کا انتظار ہے. ہم نے ابھی مکھ منتری سے بات بھی کی تھی اس سلسلے میں، آج بھی خط لکھا ہوں. اگر ان کے تعلیمی سفر پر روشنی ڈالی جائے تو وہ JNU سے اردو میں MA اور MPhil کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاست میں قدم رکھا. سیاسی گلیاروں میں آنے کے بعد بھی اردو ادب کے طالب علم کی حیثیت سے آج بھی بڑا وقت ادب کی کتابوں کے مطالعے میں وہ صرف کرتے ہیں. خط و کتابت کا سلسلہ تو جب یہ ذرائع ابلاغ کے ٹولز نہیں تھے تو ہم لوگ اپنے ہاسٹل سے اپنے ماں باپ کو تو اردو میں ہی خط لکھتے تھے. بچپن کی پرانی تعلیم تو یہی تھی کہ خط و کتابت سکھائی جاتی تھی، تو وہ سلسلہ تو ہے. لیکن جب میں رکن اسمبلی بنا اور مجھے معلوم تھا کہ 1984 میں دوسری سرکاری زبان اس کو جب کانگریس کا زمانہ تھا بنائی گئی تھی اور وہ چل رہا ہے تو اس کا آئینی حق اس کو ملنا چاہیے. تو ہم نے یہ شروع کیا سلسلہ کہ رسم الخط میرے اردو خطوط کی اردو ہی رہے، تاکہ اس رسم الخط میں ہم لکھیں، خطوط لکھیں، جتنے بھی مسئلے ہمارے علاقے کے ہوں، ملک کے ہوں، اسٹیٹ کے ہوں، تو وہ خطوط ہم لکھتے رہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چرچا کا وشے بنا، ایک سبجیکٹ بنا بحث کا. اسمبلی میں بھی بحث ہوا، اسمبلی میں نے اٹھایا کہ جب دوسری سرکاری زبان آپ نے بنا دی ہے تو دوسری سرکاری زبان بنانے کے بعد کے جو عمل ہے تو اس پہ اس کا امپلیمنٹیشن. شکیل احمد خان آج بھی اس امید کے ساتھ اقلیتوں کے مسائل پر وزیر اعلیٰ و دیگر وزراء کو اردو میں مکتوب روانہ کر رہے ہیں کہ اردو نواز کہی جانے والی نتیش حکومت کی توجہ ایک نہ ایک دن اس پر ضرور ہوگی. آج فروغ اردو کے لیے سرکاری و غیر سرکاری سطح پر کئی طرح کے سیمینار، سمپوزیم اور مشاعرہ منعقد تو ہوتے ہیں، مگر عملی طور پر اس کے نتائج سامنے نظر نہیں آتے. ایسے میں خط و کتابت کے ذریعے اردو زبان کو زندہ رکھنے کی جو کوشش رکن اسمبلی شکیل احمد خان کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے. مگر اہم سوال یہ ہے کہ جلسہ جلوس میں اردو کی ترقی کی بات کرنے والے ہمارے کتنے MP MLA روزمرہ کی زندگی میں اردو کا استعمال کرتے ہیں جس طرح شکیل احمد خان کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے مقامی نمائندوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.